میرے حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو ادب کی بات سکھانا، ایک ادب کی بات سکھانا، ایک سا یعنی 4.5 سیر غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اور دوسرے موقع پہ فرمایا کہ بچوں کو ادب کی باتیں بتانے والا نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ نوافل ادا کر رہا ہے اور دوسرا بندہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، بچے کو بٹھا کے قرآن و حدیث کی تعلیمات دے رہا ہے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی باتیں بتا رہا ہے، بچوں کو بٹھا کے اسے کہتا ہے کہ بیٹا ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹے پہ رب کی لعنت ہوتی ہے، تو اس کے دل میں سچ کو راسخ کرتا ہے۔ بچوں کو بٹھا کے یہ کہتا ہے کہ بیٹا ساری زندگی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی، تو پھر وہ بڑا ہو کے کسی بھی عہدے پہ چلا جائے تو وہ وہاں خیانت نہیں کرے گا۔ ایک بندہ مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہا ہے اور دوسرا بندہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہا ہے کہ مہمان آئے تو مہمان نوازی یوں کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے اور ساری زندگی نماز نہیں چھوڑتے، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ ادب کی باتیں سکھانے والا میرے حضور نے فرمایا نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ تو انسان کا یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ کمائی کرنے جاتا ہے، ایک بندہ صبح اٹھتا ہے اور تہجد کے پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، اور دوسرا بندہ اٹھتا ہے وہ تہجد تو نہیں پڑھتا لیکن وہ فرض ادا کرتا ہے اور تجارت پہ چلا جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی تجارت کو جھوٹ سے پاک رکھا، اپنی تجارت کے اندر حرام کا لقمہ شامل نہیں ہونے دیا، نیت درست تھی کہ میرے پاس دولت آئے گی تو میں دکھیوں کے دکھ بانٹوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، میں یتیموں کے دل کی ڈارس بندھاؤں گا، میں مساجد کی نوکری کروں گا، میں مدارس کی نوکری کروں گا، تو میرے حضور نے فرمایا التاجر الصدوق مال انبیاء یوم القیامہ، سچا تاجر کل قیامت کو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ نفل پڑھنے آ گیا، تہجد پڑھنے آ گیا اور وہ تجارت کرنے چلا گیا، اس نے فرض نہیں چھوڑے لیکن نفل نہیں پڑھے اور وہ تجارت کرتا رہا، تو یہ دونوں برابر ہیں، تہجد پڑھنے والا بھی اور تجارت کرنے والا، دونوں اللہ کے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے اور وہ تہجد تو نہیں پڑھتا لیکن فرض پڑھ کے منڈی چلا جاتا ہے، وہاں مزدوری کرتا ہے، وہ اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سوال سے بچاؤں گا، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں مزدوری کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، میں بیوی بچوں کے منہ میں لقمے رکھوں گا، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں ان کی ضروریات کے لیے رزق کماتا ہوں، ان کی دوائی، ان کے اخراجات، ان کے لباس کا خیال کرنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے، تو میں مزدوری کرتا ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا اس مزدور کو جس کے کمر پہ لاگا لگ گیا ہے، ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑ گئی ہیں، اس کو حقیر نہ سمجھو، الکاسب و حبیب اللہ، یہ تو اللہ کا حبیب ہے، اپنے ہاتھ سے مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ تو انسان اپنی نیت کو درست رکھے اور اپنے جو بھی کام کیا یہ سوچے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہے، تو پھر اس کا ہر عمل عبادت لکھا جائے گا۔